اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت کریمہ میں ایک دعویٰ تھا، مذکور آیت کریمہ میں اس دعویٰ کی دلیل ہے۔ دعویٰ تھا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی ہے ملکیت آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، یعنی پوری کائنات کی ملکیت اللہ کی ہے۔ اللہ ہی مالک ہے آسمانوں کا، اللہ ہی مالک ہے زمین کا، اللہ ہی مالک ہے پوری کائنات کا۔ یہ دعویٰ تھا۔ مذکورہ آیت کریمہ میں اس دعویٰ کی دلیل ہے۔ کس طرح سے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض، ان بے شک، یقینی بات ہے، پکی بات ہے، کنفرم ہے کہ فی خلق السماوات والارض، پیدائش میں آسمانوں کی، بے شک پیدائش میں آسمانوں کی، والارض زمین کی، آسمان و زمین کی پیدائش میں ایک، اور دوسری بات واختلاف اللیل والنہار، دن رات کے اختلاف میں، لیل رات، نہار دن، دن رات کے اختلاف میں، اختلاف سے مراد آگے پیچھے، رات آگے تو دن پیچھے لگا ہوا ہے، دن آگے جا رہا ہے تو رات اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اختلاف سے مراد چھوٹے بڑے، کبھی دن بڑا رات چھوٹی، کبھی رات بڑی دن چھوٹا، اور اختلاف سے مراد روشنی اور تاریکی، اجالا اور اندھیرا، روشن ہے دن، تاریک ہے رات۔ تو ان کے اختلاف میں، آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن رات کے اختلاف میں، لآیات، ضرور، لا کا مطلب ضرور، آیات ہے، آیت نہیں، آیات ہے، نشانیاں ہیں، ایک نہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں نشانیاں ہیں، بہت ساری نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں۔ کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل سلیم رکھنے والوں کے لیے، عقل و خرد سے متصف لوگوں کے لیے، اور دانش و بینش رکھنے والوں کے لیے، اور بصارت و بصیرت کے مالک لوگوں کے لیے، بے وقوفوں کے لیے نہیں۔ جو پاگل ہیں، محض بے عقل ہیں، عقل نہیں رکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے۔ نشانی ہے تو عقل مندوں کے لیے، اولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ رب العالمین کی توحید کے بارے میں، عقل مندوں کے لیے آسمان کی تخلیق میں، زمین کی تخلیق میں، دن رات کے اختلاف میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ رب العالمین کی صفات میں شکوک و شبہات رکھنے والے دو طرح کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کو ملحد کہا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی ذات کے مقر ہے، اقراری ہے، اقرار تو کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ اور اللہ کی صفات کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو مشرک سے پکارا جاتا ہے۔ ملحد جو اللہ کی ذات کے منکر ہیں، اور مشرک جو اللہ کی ذات کے منکر تو نہیں ہیں، مقر ہیں، لیکن اللہ کی ذات کے ساتھ یا صفات کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ توحید دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک وحدت الوجود، اللہ کے وجود کا اکیلا ہونا، وحدت الوجود، کہ اللہ کی ذات کا ہونا، کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی صفات ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ
وحدت الوجود، وحدت الوجود کا مطلب یہ ہے، ایک ہے، پہلا میں نے شاید غلط کہا ہوگا، واجب الوجود، واجب الوجود کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ اس کائنات میں ہے، اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے، آسمانوں کو بھی اللہ نے بنایا ہے، زمین کو بھی اللہ نے بنایا ہے، ان پہاڑوں کو، سمندروں کو، درختوں کو، انسانوں کو، حیوانوں کو، جنات کو، فرشتوں کو، پوری کائنات کو رب العالمین نے بنایا ہے، یہ اسی کی تخلیق ہے۔ یہ دن رات کو جو اختلاف رکھتا، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی روشنی ہے، کبھی اندھیرا ہے، تو یہ نشانیاں ہیں کس کی؟ اللہ رب العالمین کی علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں کہ اللہ موجود ہے، اللہ واحد، اللہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں واجب الوجود، کہ اللہ کا وجود واجب ہے، لازمی ہے، اللہ ہی تو ہے یہ سب کچھ کرنے والا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ توحید کا یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یعنی واجب الوجود پہلا حصہ ہو گیا توحید کا، اور دوسرا حصہ ہے وحدت الوجود، کہ اللہ ہے بھی اور اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، وہی کامل ہے، وہی اکمل ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اس کی برابری کا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے وحدت الوجود، اللہ اپنے وجود میں اکیلا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا بیٹا ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی کف نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ ہے توحید کے دو پہلو، واجب الوجود، وحدت الوجود۔ جو واجب الوجود کا قائل ہے تو وہ ملحد سے نکل گیا، وہ ملحد نہیں ہے، لیکن وحدت الوجود کا قائل نہیں ہے، وہ پھر مشرک ہے۔ آج کل دنیا میں کچھ مغربی ممالک ہیں، کچھ مشرقی ممالک ہیں۔ جو مغربی ممالک ہیں ان میں اکثریت منکر ہے، اللہ کی وحدانیت یعنی اللہ کے وجود کے منکر ہے، بالکل وہ ملحدین ہیں، ملحدین مغرب میں اکثریت ملحدوں کی ہے۔ اور پھر مشرقی ممالک میں اکثریت مشرکوں کی ہے، کہ اللہ کے وجود کے تو قائل ہے لیکن وحدت الوجود کے قائل نہیں ہے، اللہ کی یا ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں یا اللہ کی صفات میں بہت سے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں، مشرک ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں اپنی دعاؤں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، مشکلوں کے لیے، اللہ کے رسول کو پکارتے ہیں، یا رسول اللہ مدد کہتے رہتے ہیں، حضور کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنی نعتوں میں، شرکیہ نعتوں میں، کہ آپ ہمیں بلا دیں، آپ ہمیں بلائیں، حج کے لیے بلائیں، اپنے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے بلائیں، اس طرح کی بات ہے، حالانکہ بلانے والا اللہ ہے۔ اور کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتے رہتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ وہی دوسرے نمبر کی مستشرقین ہے نا، مشرقی ممالک۔ مشرقی ممالک والے پھر کیا زیادہ تر کیا ہے؟ مشرک ہے، اور مغربی ممالک والے کیا ہے؟ ملحد ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ملحد ہونے اور مشرک ہونے دونوں سے محفوظ فرمائے۔ تو کیا اس کو کہتے ہیں توحید حقیقی، واجب الوجود اور وحدت الوجود۔ مثنوی میں ہے، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، ہیچ آہن خود بخود تیغیں نہ شد، یعنی کوئی چیز خود بخود تو نہیں بنی، کوئی بھی چیز خود بخود کیسے بن گئی؟ بھئی یہ ایک قلم ہے، یہ قلم خود بس کیسے بن گیا؟ کوئی بھی چیز خود بخود نہیں بنتی،
کوئی بنانے والا ہے۔ اور ہیچ آہن خود بخود تیغ نشد، کوئی لوہا خود بخود تلوار تو نہیں بنتا، اس کو بھی بنانے والا تو کوئی ہوگا۔ تو اتنی بڑی کائنات کو، آسمانوں کو، زمین کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، اور دریاؤں کو، سمندروں کو، پہاڑوں کو، درختوں کو، انسانوں کو، جنات کو کسی نے نہیں بنایا۔ یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بے وقوف قسم کے لوگ، کوئی خدا نہیں ہے، ملحد ہے، تو پھر یہ اتنے بڑے آسمانوں کو کس نے بنایا؟ تمہارے باپ نے بنایا۔ زمین کو کس نے بنایا؟ اس پوری کائنات کو کس نے بنایا؟ اتنے بڑے سورج کو کس نے بنایا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک انگریز پروفیسر جا رہا تھا، کسی دیہاتی کو دیکھا، چرواہے کو دیکھا، اس بیچارے نے نماز پڑھی ہوئی تھی، دعائیں کر رہا ہے اللہ رب العالمین سے، تو اس کو عجیب سا لگا، انتظار کیا، جب دعا ختم کی تو پوچھا ہاں بھائی کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے رب کو منا رہا ہوں، اپنے خالق کو منا رہا ہوں، اس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، اسی نے مجھے سب کچھ دیا ہے، عقل بھی اسی نے دی ہے، صحت بھی اسی نے دی ہے، رزق بھی اسی نے دیا ہے، آنکھیں بھی اسی نے دی ہے، سماعت بھی اسی نے دی ہے، سب کچھ اللہ کے دیا ہوا ہے، تو اس اپنے رب العالمین کو منا رہا ہوں کہ مجھے میرے گناہ معاف کر دے، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھ سے درگزر فرمائے، اور جو چھوٹی موٹی نیکیاں ہیں اللہ ان کو قبول فرمائے، یہی کر رہا ہوں، اسی سے مانگ رہا ہوں اپنے رب سے۔ کہتا اچھا کون ہے تیرا رب؟ اس نے کہا اللہ رب العالمین۔ کہاں ہے؟ کہا تو نظر تو نہیں آتے رب العالمین۔ اچھا جو نظر نہیں آتا، جو کچھ ہے ہی نہیں، اسی کو پکارتے ہو؟ کہتا ہے اللہ رب العالمین کا وجود ہے۔ وہ چرواہا کہتا ہے کہ اس نے کہا کیسے؟ مجھے ثبوت دو۔ اس نے کہا دیکھو تو بڑا امیر آدمی لگتا ہے، تیرا گھر ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ تو نے اپنے گھر کے اوپر کوئی ٹینکی لگائی ہوئی ہے پانی کے لیے؟ اس نے کہا ہاں بالکل لگائی ہے۔ کہتا اگر ٹینکی کے نیچے کوئی سوراخ ہو تو پھر کیا بنے گا؟ اس نے کہا تو پانی گرے گا، ختم ہو جائے گا۔ کہتا ہے اللہ رب العالمین نے تیری بھی ایک ٹینکی بنائی ہوئی ہے، اس تیری ٹینکی کے نیچے بھی اللہ رب العالمین نے سوراخ بنا دیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس سوراخ کو تیری قدرت میں دیا ہوا ہے، پھر تیری ٹینکی کیوں ختم نہیں ہوتی؟ تو اس بیچارے نے اپنے حساب سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی، تو وہ حیران ہو گیا۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کہ رشیا میں بھی اکثر ملحد ہوتے ہیں۔ کوئی ٹیچر تھا، اس ٹیچر نے جناب بچوں سے کہا بھائی دیکھو، مذاق اڑایا اللہ رب العالمین کا، کہا بچے دیکھو ایک بات سنو، کیا خدا ہے؟ تو وہ ان سب کا نظریہ یہ بنایا ہوا بچوں کا خدا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہتا بھائی تمہیں خدا نظر آ رہا ہے؟ بچوں نے کہا نہیں نظر آ رہا۔ کہتا ہوتا تو نظر آتا، خدا ہوتا تو نظر آتا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ اس کلاس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا مسلم، وہ اس کے والدین نے تو اس کا ذہن بنایا تھا کہ رب العالمین ہے، اس کو بہت افسوس ہوا، اس نے سارے بچے ہنسے اس بات پر، تو وہ تو پریشان ہو گیا، اس نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ سر میں بھی سوال کر سکتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں بیٹا کیا سوال ہے؟ کہتا میں آؤں آپ کے پاس؟ آ جاؤ، یہی آپ کا والا سوال ان بچوں سے تھوڑا مختلف کر کے پوچھوں؟ کہتا ہاں پوچھو۔ کہا بچوں سر ادھر جو کھڑے ہیں آپ کو پڑھا رہے ہیں، سر تو نظر آ رہے ہیں کیونکہ وہ ہیں؟ ہاں بچوں نے کہا ٹھیک۔ کہتا ہے ہمارے ٹیچر کی سر کی عقل تمہیں نظر آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہتا ہے ہوتی تو نظر آتی، یعنی اس میں عقل ہوتی تو نظر آتی۔ تو اس کو غصہ آیا کیوں میرے اندر عقل نہیں؟ اس نے کہا عقل ہے تو دکھاؤ۔ کہا عقل نظر نہیں آتی؟ کہتا اللہ رب العالمین بھی نظر نہیں آتے۔ اس پوری کائنات کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اتنی بڑی کائنات کسی نے تو بنائی ہے، وہی رب العالمین ہے۔ تو اسی وجہ سے کہتا ہے کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی ہے، ہیچ آہن خود بخود تیغ نشد، کوئی تلوار خود بخود نہیں بنتی لوہے سے جب تک کہ لوہے کو پگھلا نہ دیا جائے۔ کسی دہریہ کو آپ آزما لیں، کسی دہریہ کو، ملحد کو
آپ کشتی میں بٹھا لیں اور جب سمندر کے درمیان میں کشتی چلی جائے اور وہاں اس کو دھکا دیا جائے تو کیا کہے گا؟ اللہ کے واسطے چھوڑ دو مجھے۔ وہ کہیں گے بھئی اللہ کون سا، تو اللہ کا منکر ہے۔ اس وقت اللہ یاد آتا ہے بندے کو۔ ہاں، تو لہٰذا دیکھیں اللہ کی وحدانیت یہی سب کچھ ہے، اللہ کی وحدانیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ جب یہ کشتی میں بیٹھتے ہیں، کشتی میں طوفان آتا ہے، تو اس وقت صرف اللہ ہی یاد رہتا ہے، ان مشرکوں کو بھی، ہمارے مسلمانوں کو بھی۔ جب ایسا موقع آ جائے کہ کشتی میں ہو، سمندر میں ہو، طوفان آ جائے، تو کیا وہاں پیران پیر کو پکاریں گے؟ یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکاریں گے؟ یا رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو پکاریں گے؟ نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب ان کو کشتی میں بٹھا دیا جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارتے ہیں، اخلاص کے ساتھ پکارتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ پورا دین بھی اللہ کا ہے، اطاعت بھی اللہ کی ہے، حکم بھی اللہ کا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اور کوئی نہیں کرنے والا۔ کدھر گئے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی بھی حضرت علی نے بچا لیا، اور جناب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے بھی نجات حضرت علی نے دے دی، اور پتہ نہیں کیا کیا ایسی عجیب عجیب الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ اور کچھ ہمارے پھر جاہل قسم کے مسلمان وہ پھر پیران پیر کو کہتے ہیں، ان کے بارے میں عجیب عجیب۔ آج کل تو جناب کچھ عجیب ٹائپ کے مولوی بنے ہوئے ہیں، بس وہ ان صبح شام یہی تقریر ہوتی ہے، پیران پیر پیران پیر پیران پیر پیران۔ وہ اللہ کا واسطہ خدا خدا کہا کرو، اللہ اللہ کہا کرو۔ پیران پیر بھی توحید اپنانے کے لیے آئے تھے، توحید پھیلانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے اپنی زندگی توحید پر گزار دی، رسالت کی سنت پر گزار دی، تو ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے، نہ کہ ان کو اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرا دینا چاہیے۔ غلط بات ہے۔ نہ علی مشکل کشا ہے، نہ شیخ عبد القادر جیلانی کو مشکل کشا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں البار تدل علی البعیر، البار تدل علی البعیر، کہ راستے میں جو کوئی جا رہا ہے، مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ والاقدام تدل علی المسیر، اگر پاؤں کے نشانات ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں سے انسان گزرا ہے، ایک بندہ گزرا ہے۔ تو فکیف السماوات العلا ذات البروج والارضون ذات فجوج لا تدل علی اللطیف الخبیر، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے آسمانوں، برجوں والا آسمان، اور اتنے بڑے بڑے راستوں والی زمین، یہ اللہ کی وحدانیت پہ گواہی نہ دیں؟ اللہ کی وحدانیت پہ یہ سب گواہی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ نشانیاں ہیں، کیا؟ فی خلق السماوات والارض، آسمانوں کی پیدائش، زمین کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کا اختلاف، یہ نشانیاں ہیں اس بات کی، لآیات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے یہ بڑی نشانیاں ہیں۔ ایک اندھا آدمی ہے، اگر وہ دن کے اجالے سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہا اور اس کو سورج نظر نہیں آ رہا، اور وہ بحث کرتا ہے، مناظرہ کرتا ہے، آؤ مجھے ثابت کر دو کہ سورج ہے، آؤ ثابت کر دو روشنی ہے، کہاں ہے روشنی، کہاں ہے سورج؟ تو کیا اس اندھے کے کہنے سے ہم انکار کر دیں گے سورج کا؟ ہم روشنی کا انکار کر دیں گے؟ ہم اجالے کا انکار کریں گے؟ نہیں۔ گر نبینت بروز شب پر چشم آفتاب را چی گناہ۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر اندھے کو سورج نظر نہیں آتا تو اس میں قصور اندھے کا ہے، نہ کہ قصور سورج کا ہے۔ سورج کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات اقدس موجود ہے، اللہ ہی نے سب کچھ بنایا ہے، اور یہ پوری کائنات کو چلانے والا اللہ ہے۔ ایک معمولی چیز بغیر کسی مستری کے، بغیر کسی کاریگر کے، ایک روٹی تک نہیں بن سکتی بنانے کے بغیر۔ کوئی بنانے والا ہے اس روٹی کا، تو پھر اتنی بڑی کائنات کیسے بن گئی؟ ہاں، تو لہٰذا اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو سمجھ سکیں۔
फफ़ी कुल्लि शैइन लहू आयतुन, हर चीज़ में कोई निशानी होती है, और वो ये है तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन। फ़फ़ी कुल्लि शैइन लहू आयतुन, हर चीज़ में कोई निशानी होती है, और वो है तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन, और वो दलालत करती वो चीज़ कि अन्नहु वाहिद, कि बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन वाहिद है, तन्हा है, अकेला है, और सारी खूबियों वाला है और कमालात वाला है। कुरान करीम में दूसरी जगह है इन्न शर्रद दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीन ला याक़िलून, यकीनन गंदे तरीन जानवर अल्लाह फरमाते हैं वो होते हैं न उनको सुनाई देता है, न उनको दिखाई देता है, न उनको अकल होती है। यानी बेअकल, अंधे और बहरे, यही जानवर सबसे गंदे होते हैं। तो इंसान भी तो जानवर है। आज पूरी दुनिया में साइंस की बात की जा रही है। एक बंदे ने लोहे को हवा में उड़ा दिया, कहते बड़ा अक्लमंद है, बहुत बड़ा साइंसदान है। खाक अक्लमंद है, अगर वो अपने रब को नहीं पहचानता, रब का मुनकिर है, मुल्हिद है, अल्लाह का इनकार करता है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। कुरान करीम में भी यही बताया ले उलिल अलबाब, ये इन सारी चीज़ों में निशानियां हैं। किन के लिए? अक्लमंदों के लिए, अक्ल सलीम रखने वालों के लिए है, बिसारत व बसीरत रखने वालों के लिए है, दानिश व बीनिश रखने वालों के लिए है, जाहिलों के लिए नहीं, पागलों के लिए नहीं है। तो एक शख्स पता नहीं क्या से क्या चीज़ बना रहा है, लेकिन अल्लाह की वहदानियत का मुनकिर है, तो उससे बड़ा मुल्हिद कोई नहीं है, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। इसलिए फरमाया लआयातिल लिउलिल अलबाब, ये निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। अगली बात देखें, आजकल डॉक्टर जाकिर साहब क्यों पाकिस्तान आए हुए हैं? इसलिए आए हुए हैं अल्लाह की वहदानियत को फैलाने के लिए। उसका काम ही यही है, उसका मिशन ही यही है, अल्लाह की वहदानियत, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत। बस वही दो बातें तो कर रहे हैं, और कोई बात करते हैं? तकाबुल अदियान के माहिर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन दिया है यहूदियों, ईसाइयों, सिखों, मजूसियों, ये सबका इल्म भी है, सबको उसी हिसाब से समझा रहे हैं। तो पाकिस्तान भी आए हुए हैं, यहाँ भी गैर मुस्लिम भी सवाल कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ वो जलाली वगैरह, डॉक्टर जाकिर नाइक को डॉक्टर जलाली ने मुनाजरे का चैलेंज, मुनाजरा किस बात का कर रहे हैं भाई? डॉक्टर जलाली साहब डॉक्टर जाकिर साहब से किस चीज़ का मुनाजरा करेंगे? तौहीद या रसालत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में? इस बारे में तो मुनाजरा हो ही नहीं सकता। अगर तुम तौहीद के कायल हो, रसालत के कायल हो, फिर मुनाजरा किस बात का? हाँ, मुनाजरा एक हो सकता है कि वो तौहीद अपना लें और तुम शिरक करो, जैसे है तुम्हारे बिदात फैला रहे हो, शिरक फैला रहे हो, मज़ारात में चादरें चढ़ाते हो, देगे चढ़ाते हो, लोगों से, अल्लाह के बुज़ुर्गों से जो इस दुनिया में नहीं रहे उनसे मदद मांगते रहते हो, इस पर मुनाजरा करते हो। इस पर तो कोई बच्चा भी आपके साथ मुनाजरा कर सकता है। कुरान करीम की एक आयत आपके ख़िलाफ़ है, मुनाजरा करते हैं। क्या मुनाजरा है? तो इसलिए अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, जो अक्लमंद लोग हैं, अलबाब के बारे में अल्लज़ीना, ये अक्लमंद कौन है? ये वो लोग हैं यज़कुरूनल्लाह, जो याद करते हैं अपने रब को, क़यामन, खड़े होकर भी, व क़ुऊदन, बैठ कर भी, व अला जुनूबिहिम, लेट कर भी अल्लाह को याद करते हैं, बैठ कर भी अल्लाह को याद करते हैं, खड़े होकर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करते रहते हैं। वयतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, और गौर व तदब्बुर करते हैं। वयतफ़क्करून, गौर करते हैं, तदब्बुर से काम लेते हैं, सोचते हैं। फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, आसमानों की पैदाइश में, इतने बड़े बड़े आसमानों को बनाया कोई तो है बाकमाल और खूबियों वाली ज़ात जिसने बनाया। वल अर्ज़, ज़मीन की पैदाइश में, आसमान की पैदाइश में गौर व फ़िक्र करते रहते हैं, और गौर व फ़िक्र की दावत अल्लाह ने ख़ुद दी है, यहाँ भी, बाकी आयतों में भी। तो हमें चाहिए कि हम भी गौर करें हर चीज़ के बारे में। जिस बारे में भी गौर करेंगे अल्लाह की वहदानियत निखर कर सामने आ जाएगी। तो एक निशानी उनकी ये बता दी कि जो अक्लमंद लोग हैं वो अल्लाह की वहदानियत के भी कायल हैं, यानी
وہ واجب الوجود کے بھی قائل ہیں اور اللہ کے وحدت الوجود کے بھی قائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آسمان و زمین کی پیدائش میں یعنی تمام چیزوں کے بارے میں غور و تدبر سے بھی کام لیتے ہیں، اور آگے پھر دعا بھی کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، ربنا اے ہمارے رب، ما خلقت تو نے نہیں پیدا کیا، ھذا اس کائنات کو، اس کسی بھی چیز کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو اللہ تو نے نہیں بنایا باطلا، فضول، اللہ آپ نے فضول تو نہیں بنایا۔ یہ ہم ہوتے ہیں نا دنیا میں، یار کیا کر رہا ہو؟ کہتا ہے کچھ نہیں، بس ایسے ہی ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ تو ٹائم پاس کرنا یہ ہمارا شیوہ ہے، اللہ کا شیوہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایک ایک چیز کو، چاہے وہ آسمانوں کی چیز ہو چاہے وہ زمین کی چیز ہو، اللہ نے تدبر کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس کو بنایا، کوئی فائدہ ہے اس کا، ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے باطل نہیں پیدا فرمایا۔ تو وہ دعا کرتے کہ رب بنایا ہمارے رب، ما خلقت ھذا آپ نے اس کو نہیں بنایا باطلا، باطل، فضول، ناحق، غلط، آپ نے صحیح بنایا۔ سبحانک، کیونکہ اللہ تیری ذات پاک ہے، ہر عیب سے اے اللہ تو پاک ہے، ہر نقص سے اے اللہ تو پاک ہے، ہر کمزوری سے اے اللہ تو پاک ہے، اور بے مقصد اور باطل کام کرنے سے اے اللہ تو پاک ہے، ٹائم پاس کرنے سے اللہ تو پاک ہے، تو ہی تو سب کچھ کرنے والا ہے۔ سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، تو بچا لیجیے ہمیں جہنم کے عذاب سے۔ آپ نے جہنم بھی تو بنائی ہے، جنت بھی بنائی ہے، اور جنت کو بھی بھرنے کا وعدہ فرمایا ہے، جہنم کو بھی بھرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ جو میری توحید کا اقرار کرتا ہے، میرے رسولوں پر ایمان لاتا ہے، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے، میں راضی ہو کر ان کو جنت میں ڈالوں گا، انعامات سے نوازوں گا، اپنی رضا کا اعلان کروں گا۔ اور اے اللہ تو نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کی وحدانیت کا بھی انکار کرتا ہے، رسولوں کو کا بھی انکار کرتا ہے، ان کی اطاعت نہیں کرتا، مخالفت کرتا ہے اور شرک کرتا ہے، تو اللہ تو نے وعدہ کیا ہے اس کے ساتھ جہنم کا، تو فقنا عذاب النار، اے اللہ اس جہنم کی عذاب سے ہمیں بچا لیجئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔